ماشاءاللہ ابھی آپ حضور مجدد الفسانی علیہ الرحمت والرضوان کی شان، آپ کا رد اکبری اور دین و سنیت کے پیغام کو عام و تام کرنا سماعت فرما رہے تھے۔ الحمدللہ آج کی امام احمد رضا انٹرنیشنل کانفرنس دنیا کے مختلف گوشوں میں سنی جا رہی ہے۔ حضور قائد ملت مد ظلہ العالی کا یوٹیوب چینل مفتی محمد اسجد رضا خان، اس پر لائیو اس کو نشر کیا جا رہا ہے۔ جو حضرات اپنے گھروں میں بیٹھ کر اسے سن رہے ہیں وہ دوسروں تک بھی اس کا لنک پہنچائیں اور ان کو بھی سننے کا موقع فراہم کریں۔ حضرات حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کا یہ چمن الحمدللہ آج پھول پھل رہا ہے۔ ایک ویرانے میں نور و نکہت کی برسات ہو رہی ہے۔ جہاں پہلے لوگ دن میں آنے سے بھی ڈرتے تھے، آج علم و عرفان کی شمع جل رہی ہے۔ میں گزارش کروں گا جناب راشد رضا مرکزی سے کہ وہ دو شعر پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا بھائی، ماشاءاللہ۔ ممبر نور پر تشریف فرما لائق صد احترام جملہ علماء اہل سنت، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں بآواز بلند۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تہنیت کے کچھ شعر پڑھ رہا ہوں، ایسا کلام ہے کہ انشاءاللہ پورا مجمع باغ باغ ہو جائے گا۔ ذرا جھوم کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر حضور اعلیٰ حضرت کی محبت میں کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فخر ازہر کا لالا گیا، فخر ازہر کا لالا گیا، فخر ازہر کا لالا گیا، فخر ازہر کا لالا گیا۔ جہاں جہاں بھی حضور ازہر میاں کی جلوہ گری ہو رہی ہے وہ علاقہ، وہ پورا علاقہ چمن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سارے لوگ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فخر ازہر کا لالا گیا، فخر ازہر کا لالا گیا۔ اہل سنت میں ہے آج خوشیوں کا دن، اہل سنت میں ہے آج خوشیوں کا دن، یعنی رش کے ہلال آ گیا، فخر ازہر کا لالا گیا، فخر ازہر کا لالا گیا۔ نام جن کا ہے اسجد رضا قادری۔ واہ سبحان اللہ، بہت بڑا شعر پڑھنے جا رہا ہوں اور عاشق خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ نام جن کا ہے اسجد رضا قادری، دیکھ کر جن کو کھلتی ہے دل کی کلی، نام جن کا ہے اسجد رضا قادری، دیکھ کر جن کو کھلتی ہے دل کی کلی، دیکھ کر جن کو کھلتی ہے دل کی کلی، جن سے ڈرتا ہے بھارت کا ہر رافضی، جن سے ڈرتا ہے بھارت کا ہر رافضی، ہاں وہی بے مثال آ گیا، فخر ازہر کا لالا گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ،
جلوہ حضور تاج الشریعہ حضور قائد ملت نعرہ تکبیر. میں اسی گھر میں رہا ہوں, یہیں کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں. سماعت کریں, آخری شعر پڑھ رہا ہوں, سماعت فرمائیں. اگر میں سچی بات کہوں تو بول کے دکھائیے گا, سماعت فرما لیں. روح تاج شریعت کی یاد آ گئی, روح تاج شریعت کی یاد آ گئی, میرے مرجھائے دل کی کلی کھل گئی, سب کے مرجھائے دل کی کلی کھل گئی. دشمنوں کے دلوں میں مچی کھلبلی, دشمنوں کے دلوں میں مچی کھلبلی. وہ ہنسی با کمال آ گیا, فخر ازہر کا لال آ گیا, فخر ازہر کا لال آ گیا, آ گیا فخر ازہر کا لال آ گیا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. راشد بھائی بہت اچھا بھائی, سبحان اللہ. خائف نہیں ہوئے کبھی اہل اثر سے ہم, خائف نہیں ہوئے کبھی اہل اثر سے ہم, جب تک رہے قریب ہیں طیبہ نگر سے ہم. اور کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا, کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا, مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم, مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم. حضرات, میں 2 شعر پڑھنے کے لیے گزارش کروں گا جناب عرفان رضا صاحب ممبئی سے کہ وہ میک پر تشریف لائیں. جی ماشاء اللہ. منبر نور پر جلوہ بار علماء باوقار حفاظ و قرآن میرے سنی جنتی بریلوی بھائیو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ایک بار بآواز بلند درود شریف کا نظام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ اللہ سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. سرکار حضور قائد ملت مقدس اللہ العالی کی شان میں تہنیت کے چند شعر ہیں جو مفتی اختر حسین علیمی جمدہ شاہی خلیفہ تاج الشریعہ نے قلم بند کیا ہے. آپ حضرات میرے ساتھ انشاءاللہ مل کر پڑھیں. پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ, سینے کی طاقت سے کہہ دے یا رسول اللہ. کوئی مضمون ظلم کا کتابی ہو نہیں سکتا, شراب عشق پی پی کے شرابی ہو نہیں سکتا, اور جنہیں بھی دامن اختر رضا سے ہو گئی نسبت, جنہیں بھی دامن اسجد رضا سے ہو گئی نسبت, میرا دعویٰ ہے وہ ہرگز وہابی ہو نہیں سکتا. کس کے بس میں ہے مچل کی سبحان اللہ, کس کے بس میں ہے کٹائے عظمت اسجد رضا, کس کے بس میں ہے کٹائے عظمت اسجد رضا. گزارش ہے ویڈیو نہ بنائیں, وہ آواز ریکارڈ کریں, آواز خالی ریکارڈ کریں, ویڈیو نہ بنائیں. کس کے بس میں ہے کٹائے عظمت اسجد رضا, کس کے بس میں ہے کٹائے عظمت اسجد رضا, کس کے بس میں ہے کٹائے عظمت اسجد رضا. جب بڑھائے ہے خدا, جب بڑھائے ہے خدا خود شوکت اسجد رضا, قائد ملت 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 مل رہے ہیں ہاتھ جو غم کے مارے حاسدین, مل رہے ہیں ہاتھ جو غم کے مارے حاسدین, مل رہے ہیں مل رہے
مارے حاسدین دیکھ کر ہلو حرم دیکھ کر ہلو حرم میں عزت اسجد رضا قائد ملت قائد ملت قائد ملت قائد ملت آخری شیر مشہد کہہ دے یا رسول اللہ لاکھ کوشش کر لے اختر مل کے سب اہل ہوس لاکھ کوشش کر لے اختر مل کے سب اہل ہوس لاکھ کوشش کر لے لاکھ کوشش کر لے اختر مل کے سب اہل ہوس رک نہیں سکتی ہے حسن رک نہیں سکتی ہے حسن شہرت اسجد رضا قائد ملت قائد ملت زندہ باد میرے مرشد نے امت کو کیا دے دیا مصطفیٰ کی گلی کا پتہ دے دیا میرے مرشد نے امت کو کیا دے دیا مصطفیٰ کی گلی کا پتہ دے دیا اہل سنت کو ایک رہنما دے دیا یعنی ہم سب کو اسجد رضا دے دیا واہ سبحان اللہ زندہ باد گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا عالم بہرائچی صاحب سے کہ وہ صرف 7 منٹ کے لیے مائک پر تشریف لائیں ماشاء اللہ منبر نور پر رونق افروز ارباب علم و دانش عرس رضوی میں حاضر احباب اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلى آلہ المتعدبین بآدابہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم آیاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے با آواز بلند پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاة و سلاما دائما یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطائیں مقتدر غفار کی ہیں عطائیں مقتدر غفار کی ہیں عجب بندوں کے دل میں غل ہے یا غوث عجب بندوں کے دل میں غل ہے یا غوث عرس رضوی میں حاضر خوش عقیدہ سنی مسلمانوں
آپ سب جانتے ہیں کہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت وہ ذات ہے کہ عجم سے لے کر عرب تک کے سب نے آپ کے فضل و کمال کے خطبے پڑھے. عرب شریف کے علماء نے آپ کو علامت سنیت قرار دیا. حضرت سید علامہ علوی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے, اپنے احباب سے کہا کرتے تھے کہ جب تمہارے پاس ہندوستان سے کوئی حاجی آئے, تمہیں جانچنا ہے, پرکھنا ہے, تمہیں معلوم کرنا ہے کہ یہ عاشق مصطفیٰ ہے یا غدار مصطفیٰ ہے, تمہیں جانچنا ہے, پرکھنا ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت سے ہے یا اہل بدعت سے ہے, تو وہ اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے اذا جاءکم احد من الحجاج الهنود فاذكروا لديه الامام احمد رضا خان فان سر فهو من اهل السنة والجماعة وان سخط وغضب فهو من اهل البدعة. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہارے پاس ہندوستان کا کوئی حاجی آئے, تمہیں جانچنا ہے, پرکھنا ہے کہ یہ سنی ہے کہ وہابی ہے, یہ سنی ہے کہ دیوبندی ہے, یہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہے یا بد مذہب و گمراہ ہے, تو اس کے سامنے امام احمد رضا کا ذکر چھیڑ دو, اعلیٰ حضرت سرکار کا ذکر چھیڑ دو, امام احمد رضا کا تذکرہ کر دو. اگر اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو جائے, اگر وہ اعلیٰ حضرت کا نام سن کر کے خوش ہو جائے, اس کا چہرہ چمکنے لگے, اعلیٰ حضرت سرکار کا نام سنتے ہی مسکرانے لگے, تو سمجھ لو یہ اہل سنت و جماعت سے ہے, یہ سنی ہے, یہ عاشق مصطفیٰ ہے. اور اگر اس کے سامنے جب اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کیا جائے, اس کے چہرے پر شکن آ جائے, اس کے چہرے پر 12 بجنے لگے, تو سمجھ لو یہ اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں مانا عرب نے تم کو یہ گانا گایا, عجم نے تیرا ترانہ, مانے ہے تم کو سارا زمانہ, ہم یہ سنت اعلیٰ حضرت سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار کو عجم سے لے کر عرب تک کے اللہ تبارک و تعالی نے مقبول فی الارض بنایا. دنیا میں ارباب علم و دانش نے ان کے فضل و کمال کے خطبے پڑھے, تو وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے فضل و کمال کو دیکھ کر کے, آپ کی مقبولیت کو دیکھ کر کے, آپ کے عزت و شہرت کو دیکھ کر کے حسد میں مبتلا ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پیغام دیا کہ تم حسد مجھ سے کر رہے ہو, سنو, یہ حسد سے تم کو کچھ ملنے والا نہیں ہے, جو کچھ دیا ہے یہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں عطائیں مقتدر غفار کی ہیں, عجب بندوں کے دل میں غل ہے یا غوث. اعلیٰ حضرت سرکار نے ہمیں درس دیا کہ جب کوئی تم سے حسد کرنے لگے تو تم اپنے فضل و کمال میں اضافہ کرو, اپنے تقوی و طہارت میں مزید اضافہ کرو, تاکہ وہ حسد کرنے والا حسد میں چلتا رہے, حسد میں مرتا رہے. دنیا نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کے خطبے پورے عرب و عجم میں پڑھے گئے, اور جو حسد کرنے والے تھے نہ جانے کہاں گم ہو گئے. پھر اس کے بعد زمانہ آتا ہے حضور تاج الشریعہ کا, بدر الطریقہ کا, تو دنیا نے دیکھا کہ آپ کے خطبے عرب شریف میں بھی پڑھے گئے, آپ کے فضل و کمال کے خطبے عرب شریف میں پڑھے گئے, عجم میں پڑھے گئے. دنیا نے آپ کے فضل و کمال کے گن گائے, آپ کے فضل و کمال کے گن گائے, لیکن وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حضور تاج الشریعہ کی عزت و شہرت کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے, آپ کے فضل و کمال کو, آپ کی وجاہت کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے, تو آپ سے حسد کرنے لگے. دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ کا جو سورج چمکتا رہا اور اہل سنت و جماعت اس سورج سے منور ہوتے رہے,
اور جو حسد کرنے والے تھے نہ جانے کہاں گم ہو گئے. سبحان اللہ سبحان. آؤ ذرا دیکھو حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ عظمت و فضیلت کے چرچے کس طرح عرب شریف میں کیے گئے. تو حضرت علامہ ڈاکٹر خالد ثابت مصری رضی اللہ مصری فرماتے ہیں منذ أيام وأنا أكتب هذه السطور استنارت مصر بزيارة الشيخ الكبير محمد أختر رضا خان القادري الأزهري المعروف بتاج الشريعة المفتي العاصم بالهند حفيظ الإمام أحمد رضا خان البريلوي والقائم على جماعته. رأيت حديثه عن جده الإمام أكثر من جده عن نفسه واعتجاز بجده الإمام أعظم من اعتجاز نفسه. ورأيت تمسكه بما أرساه جده من القواعد ومن الثبات على الحق مما يثير الإعجاب حقا. ڈاکٹر خالد ثابت مصری فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور تاج الشریعہ سے ملاقات کی، جب حضور تاج الشریعہ مصر تشریف لائے تو ان کی زیارت سے مصر جگمگانے لگا، مصر چمکنے لگا، مصر منور ہو گیا. اور جب میں نے ان سے ملاقات کی تو میں نے دیکھا کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر اتنی مضبوطی سے قائم تھے کہ دیکھنے والے تعجب میں پڑ جایا کرتے تھے. آپ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آج تصویر یعنی فوٹوگرافی جو آج ہم لوگ بہت سارے لوگ ہم میں کے فوٹو کھینچتے رہتے ہیں، تصویر بناتے رہتے ہیں. بلا شبہ یہ تصویر بنانا ناجائز و حرام ہے. آؤ ذرا دیکھو مصر کے ڈاکٹر خالد ثابت مصری کیا لکھتے ہیں کہ میں نے حضور تاج الشریعہ سے جب ملاقات کی اور میں نے آپ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے میں نے سنا کہ آپ حرمت تصویر کے فتویٰ دیا کرتے تھے. آپ اپنی مجلسوں میں کہا کرتے تھے کہ تصویر کھینچنا ناجائز و حرام ہے، اس لیے آپ کسی مجلس میں تصویر کھینچنے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے. میں نے ان کے اس فتوے کو سن کر کے، ان کی گفتگو کو سن کر کے مجھے بڑا حیرت ہوا اور میں اپنے دل میں کہنے لگا نعم هذه فتاوى المخلصين رجال الله الصادقين الذين يدورون مع الحق حيث دار. میں نے جب ان کے اس فتوے پر غور و فکر کیا تو اس طرح پانی کی طرح آج تصویر لوگوں کے درمیان عام ہو گئی ہے. اس کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت کا یہ شہزادہ اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے مسلک و مذہب پر اتنی مضبوطی سے قائم ہے کہ آج بھی وہ غربت تصویر کا فتویٰ دے رہا ہے. سن لو ایسے فتاوے اللہ کے نیک بندے دیا کرتے ہیں جن کی شان یہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، حق چاہے جہاں رہے. سبحان اللہ. اب میں کہتا ہوں آپ تمامی حضرات سے کہ حضور تاج الشریعہ نے شہرت حاصل کی، پوری دنیا میں اللہ نے ان کو مقبول فی الارض بنایا، لیکن انہوں نے فوٹوگرافی نہیں کرائی. آج طرح طرح کے فوٹو لیے جا رہے ہیں، ایکشن کے فوٹو کھینچے جا رہے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پر عام کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں شہرت مل جائے، تاکہ ہمیں عزت مل جائے، تاکہ ہم لوگوں کے نظر میں پہنچ جائیں. لیکن قربان جاؤ اللہ والوں پر. حضور تاج الشریعہ بھی چند سالوں پہلے آپ کی نگاہوں کے سامنے ظاہری طور پر جلوہ افروز تھے، لیکن جہاں پہنچتے تھے خلق خدا ان کے دیکھنے کے لیے، ان کی زیارت کے لیے حاضر ہو جایا کرتی تھی. انہوں نے تہمت تصویر کا فتویٰ دیا، تصویر کے حرام ہونے کا قول کیا. اس کے باوجود بھی اللہ تعالی نے ان کو مقبول فی الارض بنایا. پتہ چلا تصویر کے ذریعے سے عزتیں نہیں ملا کرتی ہے بلکہ عزتیں اللہ تعالی کی عطا ہے. سبحان اللہ. عطائیں مقتدر غفار کی ہیں. عجب بندوں کے دل میں خل ہے یا غوث. حضور تاج الشریعہ کو اللہ نے مقبول فی الارض بنایا. ان سے بھی حسد کرنے والے رہے لیکن دنیا نے دیکھا حضور تاج الشریعہ کا سورج چمکتا رہا، دمکتا رہا، لوگ اس سے منور ہوتے رہے. حسد کرنے والے مر گئے، حسد کرنے والے نہ جانے کہاں گم ہو گئے، حسد کرنے والے نہ جانے کہاں گم ہو گئے. آج اللہ تبارک و تعالی نے ہم خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کو
حضور تاج الشریعہ کا سچا جانشین حضور قائد ملت ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، ابھی چند ہی سال ہوئے ہیں، لیکن جو مقبولیت اللہ نے حضور قائد ملت کو عطا فرمائی ہے کہ جہاں پہنچتے ہیں خلق خدا ان کی زیارت کے لیے حاضر ہو رہی ہے، ان کے کلمات طیبہ سننے کے لیے حاضر ہو رہی ہے۔ یہی وہ مقبولیت ہے، یہی وہ محبوبیت ہے جو کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ وہ شریعت کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ منمانی باتیں کر رہے ہیں۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، سن لو، اگر شریعت کی بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مقبول فلت بنائے گا، اور اگر منمانی کی باتیں کرو گے، من کی باتیں کرو گے تو نہ جانے کہاں نیست و نابود ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ میں اعلیٰ حضرت کے اسی جملے پر اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ یہ حسد نکال دو، یہ عطائے مقتدر غفار کی ہیں۔ آج ہندوستان کے اندر جو حضور قائد ملت کے خطبے پڑھے جا رہے ہیں، ان کے چرچے ہو رہے ہیں، اللہ ان کو مقبولیت عطا کر رہا ہے، یہ عطائے مقتدر غفار کی ہیں۔ عجب بندوں کے دل میں غل ہے یا غوث، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے۔ اور جب کبھی شہر بریلی کی طرف آؤ گے، جب کبھی شہر بریلی کی طرف آؤ گے، ان کے روزے پہ مدینے کی ہوا پاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت، سید گلزار میاں صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، نعرہ تکبیر۔ حضرات، اہل سنت والجماعت کی عظیم شخصیات رونق اسٹیج ہیں، آپ حضرات بیٹھ جائیں اور ان کے نورانی چہروں کی زیارت کرتے رہیں۔ جامعۃ الرضا اہل سنت والجماعت کا سچا ترجمان، مسلک اعلی حضرت کا سچا پاسبان، جو دین و سنیت کی خدمت میں کوشاں ہے، یہاں کے ذمہ داران الحمدللہ جامعۃ الرضا کو امتیازی شان اور منفرد بنانے میں ہماتن مصروف ہیں۔ الحمدللہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب مدارس کے لوگ مدارس چلانے کے لیے اپنی سانسیں گن رہے تھے، اس وقت بھی الحمدللہ جامعۃ الرضا نے سب سے منفرد مثال پیش کی۔ چاہے معاملہ جامعہ کے خادموں کے ساتھ ہو، جامعہ میں خدمات انجام دینے والوں کے ساتھ، الحمدللہ قائد اہل سنت شہزادہ تاج الشریعہ حضرت علامہ شاہ مفتی اسجد رضا خان صاحب قبلہ مد ظلہ العالی کا معاملہ جس طرح لاک ڈاؤن سے پہلے تھا ویسے ہی رہا، اور مزید یہ کہ جامعۃ الرضا کے اسٹاف پر لاک ڈاؤن کے زمانے میں مزید نعمتوں کا نزول ہوا۔ اس ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے آپ حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جامعہ کا اسٹال سامنے لگا ہوا ہے، سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جامعہ کے تعلیمی اور تعمیری چندے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں۔ الحمدللہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جامعۃ الرضا میں فیملی کالونی کی تعمیر ہوئی، 5 منزلہ عمارت اختتام کے قریب ہے، مکمل تیار ہونے والی ہے، آپ اپنے سر کی آنکھوں سے اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مشائخ اہل سنت جلوہ افروز ہیں اور ان قریب دیگر شخصیات بھی ہمارے درمیان آنے والی ہیں، آپ ان کے نورانی چہروں کی زیارت کرتے رہیں اور بالخصوص جامعۃ الرضا کے تعاون کی طرف توجہ دیں۔ جامعہ سے نکلنے والے
جامعہ سے متعلق 2 ماہنامے جو ایک ای میگزین کی شکل میں نکلتا ہے ماہنامہ جامعۃ الرضا اور دوسرا ماہنامہ سنی دنیا. آپ ماہنامہ سنی دنیا کی ممبرشپ قبول کریں, اس کے ممبر بنے اور اپنی بستی اپنے محلوں میں جماعت رضائے مصطفیٰ کی برانچز قائم کریں. مرکز سے جڑے رہیں. اگر مرکز سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے گی, اور جس دن مرکز سے رشتہ ٹوٹ جائے گا تو سمجھ لینا اس دن سانسوں کا روح سے رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو مرکز سے جڑے رہے, خوش عقیدہ رہے, جن کے آباء و اجداد مرکز آتے جاتے تھے, وہ سنیت میں پختہ, اپنے عقیدے میں مضبوط رہے, اور جنہوں نے مرکز سے اپنا واسطہ توڑ لیا, زمانے والے بتاتے ہیں کہ ان کی نسلیں گمراہ ہو گئی. یہ بریلی شریف کا فیضان ہے کہ جو بریلی سے جڑ جاتا ہے الحمدللہ اس کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو جاتی ہے. اب میں اہل سنت والجماعت کے عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی شمشاد حسین صاحب کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ حضرت میک پر تشریف لائیں. آپ حضرات عرس رضوی میں آئے ہوئے ہیں, ایک زوردار نعرہ لگائیں اور اپنی بیداری کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عرس رضوی, علماء اہل سنت, مشائخ اہل سنت, بستی بستی, قریہ قریہ, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. خلیفہ حضور تاج الشریعہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، میری تقریر کا عنوان ہے امام احمد رضا اور باطل کی سرکوبی. یہ عنوان اپنے دامن میں بہت وسعت رکھتا ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی کی پوری زندگی باطل کی سرکوبی میں صرف ہوئی. ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حمایت حق اور رد باطل میں صرف ہوا. آپ مجددین کی تاریخ کا جائزہ لیں, مجددین کی تاریخ کو نگاہوں کے سامنے رکھیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز اسلام کے پہلے مجدد ہیں اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں. ہر دور میں مجدد آتے رہے. ان مجددین کے زمانے میں 1 2 3 4 فتنے آتے,
لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی وہ عظیم مجدد ہیں کہ آپ کے زمانے میں صرف ایک فتنہ یا دو فتنہ یا تین فتنہ یا چار فتنہ نہیں تھا، بلکہ فتنوں کے انبار تھے۔ آپ کے زمانے میں جتنی باطل جماعتیں تھیں، جتنے باطل عقائد پروان چڑھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ان تمام فتنوں کی سرکوبی فرمائی اور زبان و قلم کے ذریعے ان سے جہاد فرمایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے زمانے میں وہابیت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، ناصبیت کا فتنہ، خارجیت کا فتنہ، دیوبندیت کا فتنہ، تفضیلیت کا فتنہ، غیر مقلدیت کا فتنہ، الیاسیت کا فتنہ، بے شمار باطل فتنے اور فرقے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ان تمام باطل فرقوں کے خلاف کتابیں لکھی اور زبان و قلم سے ان کی سرکوبی فرمائی ہے۔ پوری زندگی باطل کی سرکوبی کرنے اور نبی کے دشمنوں سے لڑنے کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں امام احمد رضا کو وہ محبوبیت اور مقبولیت ملی ہے کہ امام احمد رضا کی کئی مجلسوں میں رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص تجلی کے ساتھ ظہور فرمایا اور امام احمد رضا نے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کو ملاحظہ کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جب دوسری بار زیارت حرمین طیبین کے لیے تشریف لے گئے تو وہابیوں کی طرف سے شریف مکہ کے دربار میں علم غیب رسول سے متعلق 6 سوالات پیش کیے گئے اور مطالبہ کیا گیا کہ اگر آپ لوگوں کا یہ عقیدہ حق ہے کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ما کان و ما یکون کا غیب جانتے ہیں تو ان 6 سوالوں کو حل کر دیجیے۔ شریف مکہ نے مولانا صالح کمال جن کا لقب رئیس العلماء تھا ان کو بلایا اور کہا یہ وہابیہ کی طرف سے سوالات آئے ہیں اور بہت جلد اس کا جواب چاہیے، لے جائیے اور 2 دن میں اس کا جواب لکھ کر میری خدمت میں پیش کیجیے، اور جواب اتنا پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ کسی بھی حیثیت سے وہابی اس جواب پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ مولانا صالح کمال اپنے گھر وہ پرچی لے کر آئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کو شودہ شودہ یہ بات پہنچی کہ وہابیوں نے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے۔ 6 سوالات شریف مکہ کے دربار میں پیش کیے ہیں اور جواب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا کہ مکے میں رہ کر احمد رضا خاموش رہے اور وہابیوں کا جواب نہ دے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی مولانا صالح کمال کے گھر پہنچے، میلاد کی محفل چل رہی تھی، اعلیٰ حضرت کی علم کا ڈنکا حرمین طیبین میں بج رہا تھا۔ جب اعلیٰ حضرت وہاں پہنچے علماء مکہ نے اعلیٰ حضرت کا اعزاز و اکرام فرمایا، اعلیٰ حضرت کی تعظیم و توقیر فرمائی۔ مولانا صالح کمال نے کہا کہ جب آپ تشریف لا ہی چکے ہیں، میلاد کی محفل چل رہی ہے، آپ کچھ دیر بیان فرما دیں تاکہ میلادی اختتام کو پہنچ جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کھڑے ہوئے اور علم غیب مصطفیٰ کے موضوع پر عربی زبان میں 2 گھنٹہ مسلسل کتاب و سنت کی روشنی میں امام احمد رضا نے خطاب فرمایا۔ امام احمد رضا تقریر کر رہے ہیں، مولانا صالح کمال کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ امام احمد رضا نے جب تقریر مکمل فرمائی، مولانا صالح کمال اٹھے، قریب میں رکھی الماری کو کھولا، وہ پرچہ نکالا اور کہا حضور آپ نے جو تقریر فرمائی ہے وہی تحریر فرما دیجئے، وہابیوں کا جواب ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا کہ علم غیب مصطفیٰ پر احمد رضا کا قلم چلے گا تو پوری تحقیق اور تفصیل کے ساتھ لکھا جائے گا۔ مولانا صالح کمال نے کہا اتنا وقت نہیں ہے، 2 ہی دن میں جواب شریف مکہ کے دربار میں پیش کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا کہ احمد رضا کے لیے 2 دن بہت ہے، چند گھنٹوں میں احمد رضا علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسی کتاب لکھ دے گا کہ وہابی قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علم غیب مصطفیٰ پر قلم اٹھاتے ہیں، حج کے لیے گئے تھے، اپنے ساتھ کتابیں لے کر نہیں گئے تھے، لائبریری میں بیٹھ کر نہیں لکھ رہے تھے، بغیر کتابوں کی طرف مراجعت کیے ہوئے خدا داد سے آمد پر بھروسہ کر کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے صرف 8.5
گھنٹے میں علم غیب مصطفیٰ پر عربی زبان میں کتاب و سنت کی روشنی میں ایک ایسی شاہکار کتاب تیار فرما دی کہ جب وہ کتاب شریف مکہ کے دربار میں پڑھی جا رہی تھی، ابھی آج ہی کتاب پڑھی گئی اور شریف مکہ نے فیصلہ سنا دیا، اللہ یؤتی وہؤلاء یمنعون، اللہ اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہابی اس کا انکار کرتے ہیں۔ اسی کتاب کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ کل بھی وہ کتاب لاجواب تھی، آج بھی وہ کتاب لاجواب ہے۔ امام احمد رضا سے کسی معتقد نے پوچھا کہ حضور آپ کے ساتھ کتابیں نہیں تھیں، بغیر کتابوں کی طرف مراجعت کیے ہوئے صرف 8.5 گھنٹے میں آپ نے الدولۃ المکیہ لکھ دی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں یہ سب میرے غوث پاک کا کرم ہے۔ جب کتاب لکھ رہا تھا غوث پاک کی روحانیت میرے پشت پر سوار تھی۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شہر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ غوث پاک اشارہ فرما رہے تھے احمد رضا اس آیت کو بھی لکھو، اس حدیث کو بھی لکھو، اس دلیل کو بھی لکھو۔ غوث پاک کی رہنمائی میں احمد رضا نے الدولۃ المکیہ کو مکمل فرما دیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں الدولۃ المکیہ صرف امام احمد رضا کی کتاب نہیں بلکہ غوث پاک کی زندہ کرامت ہے۔ جس طرح نبیوں کے معجزات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اسی طرح ولیوں کی کرامتوں کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے الدولۃ المکیہ کل بھی لاجواب تھی، آج بھی لاجواب ہے اور صبح قیامت تک لاجواب رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ الدولۃ المکیہ لے کر اعلیٰ حضرت بمبئی پہنچے۔ کئی دن تک اعلیٰ حضرت کا بمبئی میں قیام رہا۔ اکرام امام احمد رضا میں یہ واقعہ لکھا ہوا۔ مفتی برہان الحق صاحب اس کتاب کے مصنف ہیں۔ مفتی برہان الحق صاحب کوئی معمولی شخصیت کے مالک نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں اور اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں اور اعلیٰ حضرت کے روحانی فرزند بھی ہیں۔ کئی خطوط میں اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنا روحانی بیٹا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ میں کئی پشتوں سے ان کا خاندان غلام تھا۔ حضرت مفتی برہان الحق کے دادا یہ بھی اعلیٰ حضرت کے معتقی تھے۔ مفتی برہان الحق کے والد مولانا عبدالسلام یہ بھی اعلیٰ حضرت کے معتقد اور خلیفہ تھے، اور مفتی برہان الحق صاحب یہ تو اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں پر پلے تھے۔ مفتی برہان الحق کا بیان ہے کہ میں اور والد جبل پور سے بمبئی پہنچے اعلیٰ حضرت کا استقبال کرنے کے لیے۔ چند دن بمبئی میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ قیام رہا۔ ایک دن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسائی پارہ کی مسجد میں تشریف لے گئے، جمعہ کی امامت فرمائی اور اس کے بعد سنیچر کو اسی مسجد میں اعلیٰ حضرت کے استقبال میں ایک عظیم الشان پروگرام رکھا گیا۔ مسجد کھچا کھچ نمازیوں سے بھری تھی، معتقدین سے بھری تھی۔ مفتی برہان الحق فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت منبر پر بیٹھے اور رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر رسول پاک کے فضائل و مناقب بیان کر رہے تھے۔ مفتی برہان الحق فرماتے ہیں کہ میں بھی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، میرے والد بھی بیٹھے ہوئے تھے، میرے چچا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ تقریر ہو چکی کہ اچانک میری آنکھ لگ گئی، نصیبہ بیدار ہوا۔ میں نے دیکھا پوری مسجد میں نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، ہر طرف اجالا ہے، اور اچانک میرے کانوں سے درود و سلام کے آواز ٹکرانے لگے۔ میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا امام احمد رضا پچھم کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، پورا مجمع کھڑا ہے۔ جب جلسہ ختم ہو گیا مفتی برہان الحق صاحب قیام گاہ کی طرف جانے لگے۔ اپنے والد محترم سے بیان کیا کہ ابا جان جب اعلیٰ حضرت تقریر فرما رہے تھے تو اچانک میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا پوری مسجد میں نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، اور جب درود و سلام کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا امام احمد رضا کھڑے ہیں، پچھم کی طرف قبلہ کی طرف منہ ہے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور کچھ ہی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت پھر ممبر پر بیٹھے اور اپنی تقریر کمپلیٹ فرمائی۔ دوسرے دن مفتی برہان الحق کے والد مفتی برہان الحق صاحب بہت سے معتقدین مریدین اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہیں پر ایک معتقد آگے بڑھا، اس نے کہا حضور کل کے جلسے میں بھی موجود تھا، مسجد کے دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، اچانک میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا پوری مسجد میں روشنی ہے، پوری مسجد میں نور ہے اور پوری مسجد نور سے منور ہے۔
हुजूर मैं ने देखा कि आप किबला की तरफ मुंह किए हुए हैं, दरूद व सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं। दरूद व सलाम की आवाज से आंख खुली तो मैंने देखा आपकी आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हैं। मुफ्ती बुरहानुल हक के वालिद ने फरमाया कि बुरहान मियां ने भी तो यही ख्वाब देखा है, बुरहान मियां ने भी तो उसी नूर का मुशाहिदा किया है। आला हजरत इमाम अहमद रजा की बारगाह में ये हजरात पूछते हुजूर मामला क्या है? जब आप तकरीर फरमा रहे थे अचानक मस्जिद में नूर कहां से आ गया, इतनी रोशनी कहां से हो गई? आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि जब मैं रसूल पाक के फजाइल बयान कर रहा था अचानक सरकार ने करम फरमाया। ये सरकार आजम का करम है कि सरकार ने अपनी एक खास तजल्ली के साथ इस मस्जिद में जलवा फरमाया और सरकार के नूर से पूरी मस्जिद मुनव्वर मुजल्ला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये आला हजरत इमाम अहमद रजा की मकबूलियत, और ये मकबूलियत गोल मोल पॉलिसी अख्तियार करने की वजह से नहीं मिली, बल्कि आला हजरत पूरी जिंदगी बद मजहबों का शदीद रद्द करते रहे, दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखते रहे, आला हजरत औलियाए किराम की अजमतों पर हमला करने वालों से मुकाबला करते रहे, तब जाकर आला हजरत को ये मकाम मिला है। हद तो ये है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा इसके मुस्तफा में इतना डूबे हुए थे कि जो आला हजरत से करीब होता वो भी आशिक रसूल बन जाता। हजरत मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह जो जमाते अहले सुन्नत के जय्यद मुहद्दिस हैं, आला हजरत के शागिर्द नहीं हैं, आला हजरत के मुरीद नहीं हैं, आला हजरत के मुआसरीन में हैं। आला हजरत उनको मुहद्दिस साहब फरमाते थे। आला हजरत ने एक जगह उनको अल असदुल असद फरमाया, एक जगह अल अशदुल अरशद फरमाया, एक जगह कंजुल करामत फरमाया, एक जगह जबरुल इस्तिकामत फरमाया। ये वो अल्फाज और आदाब हैं, ये वो अल्काब हैं जो इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी के कलम से निकल रहे हैं। आला हजरत मुबालगा आराई नहीं फरमाते थे। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने जिसको कंजुल करामत कहा हो, जबरुल इस्तिकामत कहा हो, उसकी शान का क्या आलम। आला हजरत इमाम अहमद रजा के शागिर्द नहीं है, मुरीद नहीं है, लेकिन जिस मजलिस में होते आला हजरत का खुतबा पढ़ते, जिस जगह होते आला हजरत का तस्करा करते, जिस जलसे में होते आला हजरत की फजीलत पर तकरीर करते। मुहद्दिस आजम कचौचवी ने कहा हुजूर मामला क्या है? आप तो मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के मुरीद हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान से कहीं ज्यादा आप आला हजरत इमाम अहमद रजा का खुतबा पढ़ रहे हैं। जिस मजलिस में होते हैं आला हजरत, जिस जलसे में होते हैं आला हजरत, दरसगाह में होते हैं आला हजरत। आखिर आला हजरत तो इतना चर्चा क्यों करते हैं? अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती फरमाते हैं मौलाना सुनिए, सबसे अजीम दौलत वो बैयत नहीं है जो मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से मुझको हासिल हुई। सबसे अजीम दौलत वो इल्म नहीं है जो मौलाना अली अहमद मुहद्दिस मुहश्शिय बुखारी के जरिए हासिल हुई। सबसे अजीम दौलत इश्क मुस्तफा की दौलत है, और इश्क मुस्तफा की दौलत कहीं और से नहीं इमाम अहमद रजा की बारगाह से मिली है। इसलिए मैं आला हजरत का चर्चा करता हूँ, आला हजरत का खुतबा पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आला हजरत अजीमुल बरकत रजी अल्लाह ताला अन्हो बुजुर्गों की बारगाह के इतने अदब शनास कि हयात आला हजरत का आप मुताला करें तो इस तरह के बेशुमार मीटर और मवाद आपको मिलेंगे। उस दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस मौलाना पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अली पूरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ख्वाब देखा, सरकार गौसे पाक ख्वाब में तशरीफ लाए। मुहद्दिस अली पूरी ने पूछा हुजूर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में आपका नायब कौन है? सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी है। आला हजरत की रूहानियत में और इजाफा हुआ। चंद सालों के बाद पाकिस्तान के रहने वाले, उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, बाद में पाकिस्तान बना, शरकपुर के रहने वाले पीर सैयद मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ख्वाब देखा, सरकार गौसे पाक ख्वाब में तशरीफ लाए। पूछा हुजूर इस वक्त पूरी दुनिया में आपका नायब कौन है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा नायब मौलाना
احمد رضا خان بریلوی ہیں، ان کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت، اعلیٰ حضرت کی عظمت اس طرح بیٹھ گئی کہ وہ شرقپور سے چل کر بریلی شریف حاضر ہوئے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت اس وقت بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں، گویا اعلیٰ حضرت انہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ علامہ شرقپوری اعلیٰ حضرت کے بیٹھک میں پہنچے، اعلیٰ حضرت سے مصافحہ کیا اور اعلیٰ حضرت کی دست بوسی کی، تو اعلیٰ حضرت نے پلٹ کر ان کے ہاتھ کو بھی بوسا دیا۔ علامہ شرقپوری نے کہا حضور آپ مجھ کو تو جانتے نہیں، میں نے اپنا تعارف کروایا نہیں، آپ نے میری دست بوسی فرما لی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ولایت دیکھو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو خواب میں سرکار غوث پاک کی زیارت کر کے آ رہا ہو وہ اس لائق ہے کہ اس کا صرف ہاتھ نہیں بلکہ اس کا پاؤں بھی چوما جائے۔ تم نے سرکار غوث پاک کی زیارت کی ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ فرما دیا کہ کون میرا نائب ہے پوری دنیا میں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی غوث پاک کا نائب کی حیثیت سے پوری زندگی بد مذہبوں کا رد و ابطال کرتے رہے، اور یہ مقام یوں ہی نہیں نہ حاضر ہوا بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا احترام فرماتے، اتنا احترام فرماتے اور آپ سے ایسی سچی عقیدت و محبت رکھتے کہ جتنے قصیدے اور جتنی منقبتیں آپ کی شان میں لکھی کسی اور ولی کی شان میں نہیں لکھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی صرف غوث پاک کا نہیں بلکہ غوث پاک سے جو تبرک منسوب ہو جاتا اس کا بھی اتنا احترام کرتے کہ ہم اور آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ایک واقعہ سنیے، میں اپنی تقریر ختم کروں گا، وقت کی قلت کا احساس ہے۔ محدث اعظم کچوچوی فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے سے فارغ ہو گیا میرے گھر والوں نے فتویٰ نویسی کی ٹریننگ کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ میں مجھے پہنچایا اور کہا حضور اس بچے کو فتویٰ نویسی سکھا دیں، مناظرہ کے اسرار و رموز سکھا دیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا بے شک ہمارے یہاں رہیں، فتویٰ لکھیں، مناظرہ کے اصول اور قواعد سیکھیں۔ ایک دن مہمان رہے، دوسرے دن اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنے قریب بلایا، چارپائی پر اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں، دوسری طرف محدث اعظم بیٹھے، اور فتویٰ نویسی کی ذمہ داری دینے سے پہلے اعلیٰ حضرت نے اپنی جیب خاص سے 11 روپیہ نکالا اور اپنے خادم سے کہا جاؤ تبرک لے کر آؤ۔ خادم گیا تبرک لے کر آیا، اعلیٰ حضرت نے چارپائی پر تبرک رکھا، اس پر غوث پاک کے نام فاتحہ پڑھی اور اپنے ہاتھ سے تبرک اٹھایا، محدث اعظم کچوچوی کو دیا، لیجئے کھا لیجئے، اور باقی تبرک خدام کو دیا، آپ لوگ آپس میں تقسیم کر کے کھا لیں۔ محدث اعظم کا بیان ہے اچانک میں نے دیکھا وقت کا امام اپنی چارپائی سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، شہزادہ حضور صدر الشریعہ، شہزادہ حضور صدر الشریعہ، حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر، شہزادہ حضور صدر الشریعہ، علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، داماد حضور محدث کبیر، علماء اہل سنت، جماعت رضائے مصطفیٰ، زندہ باد زندہ باد۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ یہ ہم سب کی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت استاد العلماء، ممتاز الفقہاء، سلطان الاساتذہ، محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت فیضہم اس وقت اسٹیج پر تشریف فرما، اور انہی کے ساتھ گلے گلزار قادریت، پیر طریقت حضرت علامہ سید گلزار میاں صاحب قبلہ واسطی رزاقی مسولوی مدظ اللہ العالمی تشریف فرما۔ ان دونوں بزرگوں کی زیارت کریں۔
تاج الشریعہ تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ تاج علم کا ساگر فیض کا دریا، الشریعہ، ہم سب کی بخشش کا دریا، تاج الشریعہ، شہزادے حضور تاج الشریعہ، شہزادے حضور تاج الشریعہ، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، ایوان نزدیت میں طوفان آ گیا، باطل لرز رہا ہے، چٹان آ گیا، اے وہابیوں، دیوبندیوں، حاسدوں، کہاں چھپے ہو، سامنے تو آؤ، لو میدان میں اسد رضا خان آ گیا۔ زندہ باد، تشریف رکھیں، آپ حضرت تشریف رکھیں. شہزادے حضور قائد ملت، زندہ باد، خاندان حضور تاج الشریعہ، زندہ باد، زندہ باد، اگر کوئی آگے بڑھے گا تو وہ میرا بیٹا علامہ اسد رضا ہوگا۔ سبحان اللہ، نور دیدہ تاج الشریعہ، زندہ باد، حضور برہان الشریعہ، زندہ باد، زندہ باد، ایسی شخصیت جس کی پیشانی کو تاج الشریعہ نے بار بار بوسہ دیا، جی، جن کو سینے سے لگا کر اپنے علوم و معارف کو ان کے سینے میں منتقل فرمایا، جن کو روحانیت کے ماحول میں پروان چڑھایا، جن کے لیے تاج الشریعہ نے رات رات پر دعائیں مانگی ہو، جن کی والدہ جو اس دور کی رابعہ بصریہ ہیں، رات رات پر جن کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی ہیں، وہ بچہ ناکام نہیں ہو سکتا، زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی اس کا قدم چومے گی۔ تاج الشریعہ نے علامہ